دوسری جگہ یہ لکھتا ہے عبید اللہ بن حسن قیروان عقل کی بنیاد پر اپنے پیروکاروں کو پیغام دے رہا، کہتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، اس کی بھوک دور کر سکتی ہے، اس کی راحت کے لیے اس کے کپڑے سنوار سکتی ہے، اس کا بستر درست کر سکتی ہے، اس کی جنسی تسکین کا سامان کیوں نہیں کر سکتی؟ انا للہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ وہ لکھتا ہے آپ اس کی بات پر جتنا چاہے لعنت بھیجیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خالص عقل کی بنیاد پر جو وحی الہی سے آزاد ہو، اس عقل کی بنیاد پر اس کے اس استدلال کا جواب دیں۔ خالص عقل کی بنیاد پر قیامت تک اس کے اس استدلال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو بڑی بات اخلاقی کی بات ہے، بڑی گھناؤنی بات کی ہے، تو اس کا جواب بھی موجود ہے جناب۔ بد اخلاقی اور گھناؤنا پن یہ سب ماحول کے پیدا کردہ تصورات ہیں۔ آپ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لیے آپ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، ورنہ عقلی اعتبار سے کوئی عیب نہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حسب و نسب کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب بھی موجود ہے۔ ان لوگوں نے جواب لکھے کہ نسبوں کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے تو ہونے دو، اس میں کیا برائی ہے؟ نسب کا تحفظ کون سا ایسا عقلی اصول ہے کہ اس کی وجہ سے نسب کا تحفظ ضرور کیا جائے؟ تو یاد رکھیے کہ ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا، قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، شریعت کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ آج مسلمان بھی اس چیز سے باغی نظر آتے ہیں۔ کاش کہ اللہ ہم مسلمانوں کو بھی قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق دے اور تمام فتنوں سے ہمیں بچائے۔ بچ تب ہی سکتے ہیں جب وحی الہی کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنواریں گے، اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔